اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلطان پور ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، ابھی شام کو واپسی ہوئی تو مجھے ڈی جی پی جو یو پی کے ہیں ان کے ذریعے ایک ایڈوائزری جو جاری ہوئی ہے اس کی مجھے کاپی دی گئی اور اس کے سلسلے میں فون بھی پورے یو پی سے میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس میں محرم جو ہمارا پاک و مقدس جو مہینہ ہے اور جس میں انتہائی مقدس و پاکیزہ پروگرام ہوتے ہیں اور انتہائی پرامن پروگرام ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی غلط لفظیں استعمال کی گئی ہیں اس میں، اور اس کو بہت زیادہ اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہمارے ڈی جی پی صاحب نے محرم کی جو روح ہے اور اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھے بغیر یہ بیان جاری کر دیا ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ وہاں ہڑدنگ ہوتا ہے اور بدتمیزیاں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، جبکہ وہ شوق کا تہوار ہے۔ یہ وہ تہوار نہیں ہے جس میں بھنگ پی کے کوئی بھنگڑے ناچ رہے ہوں یا شراب پی کے کوئی ناچ رہا ہو، یہ وہ تہوار نہیں ہے۔ یہ صرف شوق کا تہوار ہے، امام حسین کی شہادت کا شوق منایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی اور دنگ نہیں ہوتا، کسی کی قسم کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، بلکہ انتہائی پرامن طریقے سے مسلمان جو ہیں شیعہ سنی دونوں یہ اس پروگرام کو مناتے ہیں اور امام حسین کا وہ غم مناتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بیان ڈی جی پی صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یو پی کے ڈی جی پی نے بیان نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ ابوبکر بغدادی نے بیان دیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کسی بن لادن نے بیان دیا ہے، یہ کہ جو شیعوں کے اگینسٹ ہے، بالکل شیعوں کے بالکل خلاف بیان دیا گیا ہے، اور اس سے بہت بڑا بھرم پیدا ہو جائے گا اور جو ہے امیج جو ہے وہ محرم کے پروگرام جو ہے وہ خراب ہوگی، اور اس سے شیعہ سنی پورے یو پی میں شیعہ سنی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈی جی پی صاحب کی وجہ کے بیان کی وجہ سے پورے یو پی میں شیعہ سنی تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر یہاں پر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی محرم کے زمانے میں تو اس کی پوری ذمہ داری ڈی جی پی صاحب کے بیان کی ہوگی جو انہوں نے محرم کے سلسلے میں دیا ہے، کہ اس میں جو ہے اس طرح سے محرم میں اوسر پر شیعہ سمودائے کے لوگوں دوارا تبرہ پڑھے جانے پر سنی سمودائے دیوبندی اور اہل حدیث دوارا کڑی آپتی ویکت کی جاتی۔ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی مثال دے، کوئی ہے ان کے پاس ٹیپ، کوئی ایسی کوئی ہے مثال کی جہاں ہم لوگ محرم کے جلوس میں تبرہ پڑھ رہے ہوں؟ ان کے پاس ہے کوئی ریکارڈ اس کا؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس کہ انہوں نے یہی اپنی طرف سے الزام لگا دیا انہوں نے کہ تبرہ پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے محرم کے جلوسوں میں تبرہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہاں صرف اور صرف نوحے پڑھے جاتے ہیں، یہاں پر صرف شو کے وہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ کہاں تبرہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بعد اور سماجک تتو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا سماجک تتو اس میں کہاں شریک ہوتے ہیں؟ بھائی اس میں ماتم ہوتا ہے، اس میں مجلس ہوتی ہے، اس میں سماجک تتو کہاں سے آ جائیں گے اس میں؟ اور جو کچھ بھی گڑبڑی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں ڈی جی پی صاحب، آپ یاد رکھیں ہماری بات کو کہ ہمیشہ شیعہ سنی میں جب بھی گڑبڑی ہوئی ہے یہ پولیس اور پرشاسن کے ایجنٹوں نے پھیلائی ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیشہ گڑبڑیاں کی گئی، اور کبھی کسی نے تبرہ پڑھا بھی ہوگا تو پولیس کا ایجنٹ ہی ہوگا، کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی۔ اور تبرہ کبھی کبھی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا، اب کی بات نہیں ہے، یہ 1997 کے شیعہ سنی معاہدے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں جب تبرہ معلومات دیوار پہ لکھ دیا گیا، پتہ چلتا تھا کہ ایرائیو کا کوئی آدمی وہ لکھ کر گیا ہے۔ تو پوری سازش اور پورا شڑگنج جو ہوتا تھا وہ پولیس کے ذریعے سے اور پرشاسن کے ذریعے سے، سپا کے زمانے میں، بسپا کے زمانے میں، کانگریس کے زمانے میں پورا پرشاسن شامل ہوتا تھا شیعہ سنی فساد میں۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے بی جے پی کے زمانے میں بھی، جو کانگریس کے زمانے میں تھی، جو سپا کے زمانے میں اور جو بسپا کے زمانے میں تھی، وہی پوزیشن آج پھر پیدا ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے بہت زیادہ غلط بیان دیا ہے، اس کے بھرپور نندا کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور عجیب طرح کا بیان دیا انہوں نے کہ یون سمبندوں کی گھٹنائیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے کون سا بیان دیا؟ آپ نے یہ کس حال میں آپ تھے جب آپ نے یہ بیان دیا ہے؟ یون سمبند کون سی گھٹنا ہوئی؟ کوئی مثال دیجیے اس کی، کوئی کسی قسم کی ایف آئی آر کوئی کی کہ یون سمبندوں کی گھٹنائیں؟ یہ آپ اتنے پوتر تہوار کو بدنام کر رہے ہیں، آپ یون سمبندوں کی اس کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس میں؟ آپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے یو پی کے ماحول کو خراب کر دیا آپ کے اس بیان نے۔ یو پی میں کہیں پر بھی کوئی دنگا ہوگا تو پوری ذمہ داری ڈی جی پی کی ہوگی۔ یون سمبندوں کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، لکھ رہے ہیں آپ،
ایک اتنا بڑا ذمہ دار آدمی اور اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہا ہے، اتنا اونچا بیان دے رہا ہے وہ. یہ ہمارے محرم کو بدنام تم کر رہے ہو. ہمارا محرم جو پوتر ترین تہوار ہے اس کو آپ تو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. لہذا ہم کی بھرپور نندا کرتے ہیں اور ہماری اپیل ہے تمام تعزیہ داروں سے، تمام شیعوں سے، سنیوں سے جو محرم مناتے ہیں کہ وہ پولیس پرشاسن کی کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان واپس نہ ہو. ہم شامل ہوں گے نہ پورے یو پی میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی پولیس پرشاسن کی میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان، اس طرح کے بیان جو یہ لفظیں استعمال کی گئی ہیں کہ وہاں پر یوم سمبندھوں کے گھٹنائیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں گو ونش ودھ ہوتا ہے. وہاں کے اوپر ہم اپنا خون بہاتے ہیں، وہاں پر کون سا ودھ ہوتا ہے وہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندو مسلم ٹینشن ہی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو شیعہ سنی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن مسلسل میڈیا سے اس بات کو لے کر سوال کیا جا رہا ہے کہ جو یہ گائیڈ لائن آئی ہے اس کے بارے میں کیا ہے. جو کل ڈی جی پی صاحب کی طرف سے ان کے آفس سے گائیڈ لائن نہیں بلکہ ہدایات محرم کو لے کے جو اس سے تمام متعلق پولیس محکمے ہیں ان کو دی گئی ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ڈرافٹ جو ہے ڈی جی پی صاحب کی طرف سے تو نہیں ہوگا، یہ ان کے آفس کے لوگوں نے کیا ہوگا. جو ڈرافٹ کیا گیا ہے، جو لینگویج یوز کی گئی ہے، اس کے اوپر پورے شیعہ سمودائے کو، پوری ہماری کمیونٹی کو، پوری قوم کو اعتراض ہے. اس میں جس طریقے سے باتیں کی گئی ہیں، تبرع کو لے کر بات کی گئی ہے، اس میں جس طریقے سے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ 40 سال پرانے گڑے مردے اکھاڑے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈرافٹ کروانے والا جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ امن و امان خراب کیا جائے. آج 40 سال بعد ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے لکھ کر اور پھر عام کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے. ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس زبان کے اوپر، اس خط کے اوپر، اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈی جی پی صاحب ہیں ان تک ہم یہ چاہتے ہیں میری بات پہنچے کہ وہ اس کے اوپر لیں اور جس ادھیکاری نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے، اس کو بولا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں جو جذبات کو بھڑکانے کی بات کی گئی ہے اور اس میں شیعہ قوم کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پتنگوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک باتیں اس میں بیان کی گئی اور استعمال کی گئی، جملے استعمال کی گئے. ہماری پوری قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ خط واپس لیا جائے اور معافی مانگی جائے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پورے پردیش کے تمام علماء سے اس بات کے اوپر احتجاج کرنے کی گزارش کرتے ہیں کہ اگر امن کمیٹی اور پیس کمیٹی کے لیے آپ کو میٹنگ میں شرکت کے لیے بلایا جائے تو آپ اس کا بہشکار کریں، کہہ دیں پہلے یہ خط واپس کیا جائے، اس کے بعد ہم جو ہیں آپ کی پیس کمیٹی کی میٹنگوں میں شریک ہوئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی میرے پاس کئی فون آئے. ظاہر ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی ہے نہیں تو میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں. محرم کے سلسلے میں جو گائیڈ لائن آئی ہے وہ اتنی آپتی جنک گائیڈ لائن ہے کہ آپ پڑھیں گے آپ کو خود احساس ہوگا. جب ہم جو پیسفل انسان کہے جاتے ہیں، ہم نے اس گائیڈ لائن کو پڑھا تو میرے جذبات اتنے مجروح ہوئے، سینٹیمنٹس میرے اتنے ہرٹ ہوئے، تو عام لوگوں کے سینٹیمنٹس کتنے ہرٹ ہوں گے. یہ ایک پورا ڈرافٹ نہیں ہے بلکہ لکھنؤ اور یو پی کی شیعہ کمیونٹی کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے جس میں صرف شیعوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں. اور معاذ اللہ استغفر اللہ، محرم کو ایک ایسا مہینہ بتایا گیا ہے کہ جس میں شانتی ویوستھا بھنگ ہوتی ہے. خاص طور سے اس کے پیرا نمبر 2 آپ اس کو دیکھیے کہ شیعہ سمودائے دوارا جانوروں پر آپتی جنک باتیں لکھی جاتی ہیں، پتنگوں میں آپتی جنک باتیں لکھ کے اڑائی جاتی ہیں. تو ہم تو 40 سال سے محرم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی
ऐसा अशरा नज़र नहीं आया कि खुदा न खास्ता कोई शिया ये करता हो। हम सब तो सिर्फ 10 दिन या हुसैन और करबला के शहीदों को मातम करते हैं, फ़कत शिया ही नहीं करते बल्कि अहले सुन्नत भी करते हैं। तो ये बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, और जिसका मकसद यह है कि मुसलमानों के बीच और दूसरे धर्मों के बीच कटुता पैदा की जाए और शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए। बिल्कुल ये ड्राफ्ट इसी बुनियाद पर लिखा गया है कि शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए, और पूरा शियों को कटघरे में खड़ा किया गया है। एक ऐसी कौम के जो अमन पसंद कौम है, जिसकी तहज़ीब, जिसका तमद्दुन, जिसका अदब, जिसकी शाइस्तगी, जिसका इत्तेहाद हमेशा मशहूर रहा है, उसको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही आपत्तिजनक है, हम इसको निरस्त करते हैं, और ऐसे किसी ड्राफ्ट को हम मानने पर तैयार नहीं है कि जो हमारी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाए। और मैं इस वीडियो के ज़रिए जितने उलमा हैं, जितने खुतबा हैं, जितने ज़ाकिरीन हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन इस ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग करें, और अगर इस ड्राफ्ट को वापस ना लिया गया तो किसी भी मीटिंग में शिरकत ना करने की अपील है। हमारे जज्बात हैं, हम लोग कब तक सब्र करें? हर साल कुछ ना कुछ बयानबाजी करके हमारे